بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو آج نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے آج دن کے 4 بجے حلف لیں۔ اگر گورنر نے حلف نہیں لیا تو اسی دن اسپیکر نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ دوستو، دونوں جماعتوں نے کھیل بنا رکھا ہے، پاکستان کا مذاق بنا رکھا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی جان بوجھ کے وہاں سے بھاگا ہے۔ گورنر فیصل کریم کا کہنا تھا کہ مجھے آنے کے لیے ایک طیارہ چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے طیارے کے لیے درخواست کی ہے۔ میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہو چکا ہے، لیکن ہائی کورٹ نے دوستو فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ فوراً آ کر حلف اٹھیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے عام معافی کا انتہائی غیر متوقع مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے لیے عام معافی کا انتہائی غیر متوقع مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کے خلاف مقدمات سیاسی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فخریہ انداز میں کہا کہ انہوں نے امریکہ کے کئی بہترین ہتھیار اسرائیل کو دیے اور اسرائیل نے ان ہتھیاروں کا اچھا استعمال کیا، یعنی بچوں کو اور خواتین کو شہید کر دیا۔ یہ بہت ہی اچھا استعمال تھا۔ دوستو، میرے ذہن میں تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں یہاں نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بہت ہی اچھی سی گالی ہے تو اس شخص کو ضرور دیجیے گا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہتھیار مانگنے کے لیے نیتن یاہو مجھے فون کرتا تھا۔ نیتن یاہو جو ہتھیار مانگتا تھا ان میں سے کچھ ہتھیاروں کے بارے میں تو پہلے میں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان اور بھارت سے متعلق ایک اور بیان دوستوں سامنے آیا ہے۔ مصر میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر 40 ممالک کے دستخط کے بعد صدر ٹرمپ نے اس اہم ترین موقع پر کی گئی پریس کانفرنس میں خواہش ظاہر کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ دوستو، صدر ٹرمپ کو کون سمجھائے کہ ہمارا ہمسایہ تو بڑا ہے لیکن اسے بڑا بننا آتا ہی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ بچوں کی طرح اس کی حرکتیں ہیں، بلکہ پاکستان زیادہ میچور نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ بچگانہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ بہرحال پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب دیکھ کر انہیں عظیم رہنما قرار دے دیا۔ خدا کرے دوستو یہ بات عمران خان تک نہ پہنچے، اس نے ساتھ ہی احتجاج کی کال دے دینی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آرمی چیف عاصم منیر کو بھی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے دیا۔ مصر میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے پہلی بار خواہش کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر چائنا کا موقف دوستو سامنے آیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ غزہ کے مستقبل سے متعلق کوئی بھی فیصلہ فلسطینی عوام کی مرضی اور خواہشات کا احترام کرتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ فلسطین پر خود حکومت کرے گا اصول جو کہ عالمی برادری کا متفقہ موقف ہے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ چائنا ان تمام کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے جو امن کی بحالی اور انسانی جانیں بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری انسانی بحران 21ویں صدی پر ایک بدنما داغ ہے اور انسانی ضمیر کو بیدار ہونا چاہیے۔ 2 ریاستی حل پر ثابت قدم ضروری ہے۔ ثابت قدمی ضروری ہے کیونکہ صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست ہی جو اپنے جائز قومی حقوق حاصل کرے تاریخی ناانصافیوں اور تشدد کی بنیاد کو ختم کر سکتی ہے۔ چائنا نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں اور کشیدہ تعلقات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دونوں ممالک چائنا کے دوست اور ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے طویل المدتی مفادات یہی ہیں کہ وہ اچھے تعلقات قائم کریں، معاشی اور سماجی خوشحالی کو فروغ دیں۔
اور تخریب کاری کا مل کر مقابلہ کریں۔ چائنا مخلصانہ طور پر امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شرم الشیخ یعنی مصر میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی دستخطی تقریب میں شرکت کی خبروں پر ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے مصر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ CNN کا کہنا ہے کہ ترک صدر کا طیارہ شرم الشیخ ایئرپورٹ پر اترنے ہی والا تھا کہ اچانک طیارہ دوبارہ فضا میں بلند ہونے لگا جب ان کو پتہ چلا کہ نیتن یاہو بھی اجلاس میں آنے لگے ہیں۔ ترکیہ نے واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ اگر نیتن یاہو اجلاس میں شریک ہوئے تو ترک وفد اجلاس میں شامل نہیں ہوگا۔ اس سفارتی تنازع کے دوران صدر اردوان کا طیارہ بحر احمر کے اوپر فضا میں چکر لگاتا رہا۔ طیارے کی لینڈنگ صرف اسی وقت ممکن ہوئی جب اجلاس میں نیتن یاہو کی شرکت منسوخ کر دی گئی۔ نیتن یاہو کے دفتر میں بعد میں یہ کہہ کر شرکت سے انکار کیا کہ سربراہی اجلاس کا وقت یہودی تہوار کے قریب ہے، اس لیے نیتن یاہو شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اصل وجہ کچھ اور ہی تھی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سے پہلے مصری صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی جس میں انہوں نے نیتن یاہو کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی جو نیتن یاہو نے قبول کر لی تھی۔ بعد میں اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا کہ نیتن یاہو شرم الشیخ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر کو غزہ کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے حیرت انگیز طور پر فلسطینی اتھارٹی کی منظوری مل گئی۔ یہ فیصلہ اردن میں ہونے والی ایک ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے، جیسا کہ برطانوی اخبار گارڈین نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ ٹونی بلیر نے فلسطینی اتھارٹی کے نائب صدر حسین الشیخ سے عمان میں ملاقات کی جس میں جنگ کے بعد کے حالات، جنگ بندی کے قیام، قیدیوں کی رہائی اور امداد کی ترسیل پر بات چیت کی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ ہم صدر ٹرمپ، ٹونی بلیر اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر خطے میں پائیدار امن، جنگ بندی اور تعمیر نو کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب حماس نے ٹونی بلیر کے کردار کی مخالف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی بورڈ کو فلسطین کی سرپرستی کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ حماس کا موقف تھا کہ بلیر کا کردار فلسطینی خود مختاری کے منافی ہوگا، جبکہ صدر ٹرمپ کا صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ ٹونی بلیر عالمی رہنماؤں کے درمیان اس کردار کے لیے کتنی مقبولیت رکھتا ہے۔ پنجاب کے لوگ مذہب اور پاکستان کے نام پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ دونوں جذبے بہت ہی قابل قدر ہیں اور کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ فلسطین اور غزہ پر پاکستان کا ایک موقف ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلی آئی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف صرف فلسطین کی قبولیت کا تھا۔ انہوں نے کسی اور ریاست کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اسرائیل کو انہوں نے ناجائز ریاست قرار دیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں اور معاہدے کی قبولیت کا اعلانیہ اظہار یہ باعث بنا کہ مذہبی جماعتیں ذرا حساس ہوں کہ کہیں پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے تو نہیں جا رہا۔ اس کا واضح اعلان کیا گیا کہ ہماری ساری دلچسپی غزہ جنگ کے رکوانے پر ہے، ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی پروگرام نہیں رکھتے۔ ویسے بھی پاک بھارت جنگ میں جس طرح اسرائیلی جنگی ماہرین نے براہ راست پاکستان پر حملے میں شرکت کی، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سے تو پاکستان کے ریاستی ادارے اسرائیل کو بڑی شدت سے اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ایران اسرائیل جنگ میں پاکستانی قوم نے مکمل طور پر ایران کا ساتھ دیا کہ پاکستان یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اسرائیل نواز گروہ اسلامی جمہوری ایران پر مسلط کر دیا جائے۔ لیکن حیران کن طور پر ان حالات میں TLP نے لبیک یا اقصی مارچ کا اعلان کر دیا۔ مارچ کی تاریخ سے پہلے ہی غزہ میں سیز فائر ہو چکا تھا اور اس پر فلسطینیوں نے بھی جشن منایا۔ غاصب رہاسی تمام تر قوت کے باوجود نہ قیدی چھڑا سکی اور نہ ہی اس حماس کو ختم کر سکی جس نے ان کے ناکوں چنے چبا دیے۔
ٹی ایل پی کے سوشل میڈیا پیجز اور واٹس ایپ گروپس میں ان کے پیغامات ڈنڈے لہراتے اور عجیب و غریب تیاریاں کرنے کی سوشل میڈیا ویڈیوز وائرل ہونے لگی۔ ریاستی اداروں نے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس سے ٹی ایل پی نے مارچ کا اعلان کر دیا کہ یہ تو ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اسے ملتوی کر دیا جائے کیونکہ کام ہو چکا ہے، اب مارچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لڑائی پہلے بھی ہوتی رہی ہے، پورا سال بھر ہوتی رہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے کبھی مارچ نہیں کیا، اب مارچ کرنا فضول ہے۔ لیکن کسی نے بات نہیں مانی۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی منانے کی کوشش کی لیکن ٹی ایل پی نہیں مانی۔ پھر جس طرح پولیس والوں کو مارا پیٹا گیا اور کچھ کو یرغمال بنا لیا گیا اور پولیس کی گاڑیاں چھین کر ان پر ویڈیوز بنائی گئی، اس سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں مفتی منیب الرحمان اور دیگر اہل سنت علماء نے ٹی ایل پی سے اپیل کی تھی کہ دھرنا ختم کر دے، ساتھ ہی پاکستان افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی۔ بظاہر ٹی ایل پی کی قیادت اس پر آمادہ تھی، مگر وہ فیس سیونگ چاہتی تھی۔ لگ یہ رہا تھا کہ انہیں صرف یہ کہا گیا کہ 3:30 بجے تک دھرنا ختم کر دیں، بس یہی آپشن ہے۔ اس کے بعد آپریشن ہوگا جس میں کس طرف سے کتنے لوگ مارے گئے۔ پولیس 3 مظاہرین، 1 راہگیر اور 1 ایس ایچ او کی ہلاکت کی تصدیق کر رہی ہے۔ صورتحال دوستو بہت غلط رخ اختیار کر سکتی تھی کیونکہ ٹی ایل پی کا تعلق ملک کی اکثریتی مسلک سے ہے۔ ایک لال مسجد کا آپریشن آج تک انتہا پسندوں کے لیے جنگ و جدال کا بہانہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی تربیت بہت سطحی سی ہے، لوگ اپنا فہم پر مذہب کا نام لے کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا سعد رضوی صاحب جوان ہیں دوستو، اس لیے جذبات میں بہہ گئے اور ٹریپ ہوتے چلے گئے، خود کو بھی نقصان پہنچایا اور کارکنوں کو بھی ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ خدا کرے کہ وہ خود ٹھیک ہوں۔ آپ کو دوستو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان اسی طرح کارکنوں کو اسلام آباد لائے تھے۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو خطاب کر کے کارکنوں سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ میں پیچھے ہوں اور کمٹمنٹ میں میرا کارکن مجھ سے آگے نکل گیا ہے، بس یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ پوری جلسہ گاہ کھڑی ہوگی اور لوگ پرامن منتشر ہو گئے۔ اب دوستو ریاست کا موڈ لگتا ہے کہ تبدیل ہو چکا ہے، جو بھی اس سے ٹکرانے کی پالیسی اختیار کرے گا اسی طرح کا رد عمل دیا جائے گا۔ 26 نومبر کا واقعہ بھی شاید آپ کو یاد ہو۔ بدقسمتی سے دوستو ریاست کی ایسے حکمت عملی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لیے پہلے سے کم سپیس کو مزید سپیس کم کر دیتی ہے۔ اس طرح کے رویے معاشرے میں مذہبی سیاست کے لیے موجود سپیس کو مزید کم کر دیں گے۔ انہیں ریاستی ادارے اپنے لیے خطرہ محسوس کریں گے تو یقیناً ان کی طاقت بھی مذہبی جماعتوں کے خلاف استعمال ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان کے پاس دوستو نوجوان قیادت ہے، بات ماننے والا جوان آدمی ہے، کاش کہ یہ صلاحیتیں بہتر انداز میں حکمت عملی کے ساتھ استعمال کی جائیں اور مذہبی یا سیاسی جماعت کو بانٹنے کی بجائے اتفاق اور اتحاد اور وحدت امت کے لیے کام میں لایا جائے۔ بکھرے خون پر دل رنجیدہ ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔